ناظرین، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میں ویلاگ کر رہا ہوں یہ اس موضوع میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عریانی فحاشی اور اس میں سوشل میڈیا کا خاص طور پہ ٹک ٹاک کا استعمال، تو پہلے جو ایک برائی ایک مخصوص ایریا میں مقید تھی، قید تھی، وہ تھرو آؤٹ سوسائٹی میں پھیل گئی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت تیزی سے وہ پھیل رہی ہے، اور نوجوان لڑکیاں یا مڈل ایج خواتین جو بے-راوی کا شکار ہیں اور اس کو یوز کر رہی ہیں، وہ اپنی نازیبا ڈانس کی ویڈیوز، نازیبا ڈریسز کی ویڈیوز ڈالتی ہیں اور اپنے مذموم کاروبار کو فروغ دیتی ہیں، اور اس پہ ڈٹائی یہ ہے کہ وہ بڑی ہی دیدہ دیری اور بے شرمی سے اپنے اس فعل کو جائز قرار دیتی ہیں اور اس کا ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور ہمارا مین سٹریم میڈیا ان کو بلا کر ان کا انٹرویو کر رہا ہے۔ میرا اشارہ حالیہ عائشہ بٹ نامی ٹک ٹاکر جس کو فضا علی نے بلا کے انٹرویو کیا ہے ان کی طرف ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ وائرل جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم ایک قدامت پسند اور روایتی معاشرہ ہیں، ہمارا اسلامک کلچرز ہے، ہماری سوشل نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، اور ہم اس بے حیائی اور بے راہ روی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو ارباب اختیار کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس موضوع پہ اور سخت اقدام کریں۔ حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ تھیٹر میں جو فحاشی چل رہی تھی، اور اس میں پرٹیکولرلی نصیب لال کے گائے ہوئے گانے جو بہت ہی لچر بول پہ مبنی تھے، ان پہ جو سٹیج کی رقاصائیں تھیں وہ ڈانس کر رہی تھیں، اور وہ ڈانس کیا تھے، ایک دعوت گناہ تھی جس میں وہ فحش اشارے کرتی تھیں، اور اس کا پھر نوٹس لیا پنجاب گورنمنٹ نے اور وہ گانے سارے بین کر دیے گئے۔ لیکن ابھی قانون تو بن جاتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کروایا جاتا۔ اصل مسئلہ ہے کہ ان پہ ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ ابھی یہ جو خاتون ہیں جو سرعام برائی کا پرچار کر رہی ہیں، اپنی طرف سے اپنے کو بہت مظلوم شو کر رہی ہیں، ان کا موقف ہے جو میں نے اس کا فضا علی کے پوڈ کاسٹ میں دیکھا، تو وہ بڑا ہی بھونڈا اور بے سروپا مقصد ہے، وہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت ہی شریف گھرانے سے ہوں اور میری شادی ہوگی، لیکن ان لکیلی میری 2 ماہ میں طلاق ہو گئی، اور یہ کہ مجھے بولڈ ڈریسز پہننے کا شوق تھا، میں ٹائٹس پہنتی تھی اور اوپر شارٹس پہنتی تھی، جس پہ میرے بہن بھائی اعتراض کرتے تھے، اور پھر میرے شوہر نے بھی اس پہ اعتراض کیا، تو میری شخصی آزادی پہ حملہ کیا اور مجھے طلاق دے دی، اور طلاق دے کے جب میں گھر میں آئی تو میں نے ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیا، اور میری آمدنی بھی شروع ہو گئی۔ تو میری والدہ نے میرا ساتھ دیا، لیکن میرے گھر والوں نے، میرے بھائیوں نے پرٹیکولرلی اور بھابھیوں نے کہا کہ یہ تمہارا ہمارے گھر میں رہنا بدنامی کا باعث ہے، تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اور پھر یہ گوجرانوالے سے بلونگ کرتی ہے، وہاں پر اس نے پھر کسی کپڑے کی شاپ پہ جاب کی، اور وہاں پہ کہتی مجھ کے وہ ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا، سیکسولی ہراس کیا گیا مالک کی جانب سے، اور پھر میں کراچی چلی گئی
وہاں پر میرے کسی دوست نے یا کزن نے مجھے ایک پارلر کھول دیا، اور اب اس پارلر کی بھی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیوٹی پارلر ہوتے ہیں وہاں لیڈیز کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، جینٹس کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کم سے کم اتنی آزادی نہیں ہے کہ جو لیڈیز ہیں وہ جینٹس کا مساج کریں، ان کی شیو کریں، ان کا فیشیل کریں، ہائیڈرل فیشیل کریں۔ تو اس عائشہ بٹ نامی ٹک ٹاکر نے اس کو تفریح کو ختم کر دیا، کیونکہ کہتی میں نے پہلے خالی عورتوں کا پارلر چلانے کی کوشش کی اور میں نے بڑی ٹریننگ بھی لی، لیکن وہ چلا نہیں۔ تو پھر میں نے مجبوراً ٹک ٹاک کا سہارا لیا۔ پہلے میں ماڈل بننا چاہتی تھی، اداکارہ بننا چاہتی تھی، لیکن مجھے وہاں بھی سیکسولی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے نام لے کے فرقان قریشی ہیں ہمارے ایک ایکٹر، ابھرتے ہوئے ہیں یا ابھی کسی حد تک اسٹیبلش ہو چکے، میرے پاس تمہوں میں انہوں نے ہمایوں سعید کے دوست کا رول کیا تھا، تو اس پہ الزام لگایا نام لے کے کہ انہوں نے من کو سیکسولی ہراس کیا۔ اور اسی طرح ایک معروف فوٹوگرافر پہ اس نے الزام لگایا، اور کہا کہ پھر میں مجبوراً اپنی ٹک ٹاک بنانے لگ گئی، اور مجھے نصیب العال کے گانے بہت پسند ہیں اور میں ان کے اوپر ڈانس پرفارم کرتی ہوں، اور اس میں بہت ہی بیہودہ اشارے کرتی ہوں، اور کہتی اس وجہ سے پھر میرا کاروبار چل نکلا، اور مرد حضرات میرے پارلر پہ زیادہ آنے لگے، اور میں نے اپنا سٹاف رکھا ہوا ہے، مینیجر رکھا ہوا ہے، لیکن اس بات سے ڈینائی کرتی ہے کہ وہ جسم فروشی نہیں کرتی، لیکن صرف بلکہ مساج بھی نہیں کرتی، صرف ہائیڈرل فیشیل کرتی ہے اور مردوں کی شیو کرتی ہے اور کٹنگ وغیرہ کرتی ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس قدر بے باکی اور اس قدر ڈٹائی سے اس کا دفاع اور اپنے آپ کو ایک مظلوم عورت شو کرنا، اور پھر اس کو بہت غلط فہمی ہے کہ وہ بہت سمارٹ اور بہت خوبصورت ہے، حالانکہ وہ بے انتہا آپ اس کی میں تصویریں شیئر کروں گا، بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کیا ہوا ہے، اور ڈانس کے نام کا تو اس کو آتا ہی نہیں، اس نے صرف فحش حرکات سیکھ لی ہیں اسٹیج ڈانسر سے، اور اسی کی ٹک ٹاک بنا کے وہ برائی پھیلا رہی ہے۔ تو یہ میں ارباب اختیار سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی لڑکیوں کا جو سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اور بیوٹی پارلر کے نام پہ اپنا مساج سینٹر بنا رہی ہیں اور اپنے نمبر 2 کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اس کا استعمال کرنی ہے، اس کو ابھی سے روکا جائے، ورنہ ہمارا ملک بھی دبئی کی طرح بہت ہی آزادی کی طرف چلا جائے گا۔ ہم ایک اسلامک اور روایتی معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ہمارا معاشرہ پہلے ہی روبہ زوال ہے، ہمیں اقتصادیات کے مسئلے ہیں، اور اگر ہم اپنا یہ جو اخلاق کا ہمارا اعلیٰ معیار ہے کسی حد تک ابھی بھی ہم بہت سارے ممالک سے بہتر ہیں، ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں پر پہلے اسٹیج پہ ولگر گانوں پہ اور اداکاروں پہ پابندی لگی تھی، اس طرح سوشل میڈیا پہ پرٹیکولرلی ٹک ٹاک پہ اس طرح کی دعوت گناہ دیتی ہوئی لڑکیوں کا سد باب کرنا از حد ضروری ہے۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ ہے، اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے، اور اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔ I'm just so afraid that I'll be wrong. I know